الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مال کو پسند نہیں کرتا ہے اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر مفہوم میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مال کو پسند نہیں کرے اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے تعلقات جوڑے جاتے ہیں، حقوق ادا کیے جاتے ہیں مال کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مال کی وجہ سے حقوق ادا کیے جاتے ہیں اور تعلقات رشتہ داریاں نبھائی جاتی ہیں، اور مال کی وجہ سے آدمی دنیا جہان کے لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ مال کی وجہ سے اس کو اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل نہیں کرنا پڑتا ہے۔ مال ہوگا تو کسی کی محتاجگی نہیں ہوگی، کسی سے سوال نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک حدیث کے مفہوم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال کے اندر اس آدمی کے لیے بہت خیر ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اس کے لیے مال خیر کی چیز ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں تشریف لائے، انہوں نے اللہ کے رسول سے مصافحہ کیا، کا ہاتھ بہت سخت تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی یہ اتنا ہاتھ آپ کا بہت سخت ہے کہ اللہ کے رسول غریب آدمی ہوں، بال بچے ہیں، محنت مزدوری کرتا ہوں، اور محنت مزدوری کرتے کرتے یہ حالت ہو گئی میری کہ ہاتھ میرا سخت ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو چوما، کہنے لگے کیا ایسے آدمی کا ہاتھ نہیں چوموں جس کا ہاتھ چومنا اللہ بھی پسند کرے؟ ایسے آدمی کا ہاتھ نہیں چوموں جس کا ہاتھ چومنا اللہ بھی پسند کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان حلال کمائی کے لیے دن بھر محنت کرتا ہے، تھکتا ہے حلال کمائی کے لیے، رات وہ اس حال میں گزارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سب گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ دن بھر حلال روزی کی تلاش میں تھک گیا، یہ رات اس حال میں گزارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سب گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے مفہوم میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب نیکیوں اور گناہوں کا وزن کیا جائے گا تو نیکیوں کے ساتھ وہ نفقہ بھی وزن کیا جائے گا جو آدمی کما کر اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہے، وہ سارا نفقہ وہ بھی وزن کیا جائے گا اس کی نیکیوں کے ساتھ۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کھیتی کرتا ہے، مسلمان کھیتی کرتا ہے، وہ جو کھیتی اگتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، جو کھیتی ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ سارا ثواب اس کھیت والے کو عطا فرماتے ہیں، اس کے مالک کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی آدمی باغ لگائے، درخت لگائے، اس میں پھل آتے ہیں، وہ پھل انسان بھی کھاتے ہیں، بہت سارے جانور پرندے بھی کھا لیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب کا سب
صدقہ دینے کا ثواب ہو جاتا ہے اس درخت لگانے والے کی طرف سے۔ تو مال یہ خیر کی چیز ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ صحابہ بحر و بر میں خشکی تری میں تجارت کرتے تھے، صحابہ تھے تجارت کرتے تھے، بڑے تاجر تھے وہ، بہت سارے حضرات ان میں سے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے تاجر تھے، مکہ کے بڑے تاجر تھے، اللہ نے ان کو مال بھی بہت دیا تھا، عزت بھی بہت دی تھی۔ حرم کے اندر بیت اللہ کے اندر ان کے بیٹھنے کی جگہ تھی جہاں پر بیٹھ کر وہ مکہ والوں کے فیصلے کرتے تھے۔ بات بگڑ جاتی تو جیسے مکہ شہر کے بڑے لوگ آتے ہیں، لوگ ان کے پاس آتے ہیں اپنے معاملات لے کر کہ کچھ ہمارا معاملہ حل کرو۔ اللہ نے مال بھی دیا تھا اور عزت بھی دی تھی، وجاہت بھی دی تھی، ان کو بہت مال دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، انہوں نے بہت لگایا دین کے اوپر، بہت خرچ کیا۔ بعض جگہ لکھا ہے کہ جب ایمان لائے تو 4000 درہم تھے ان کے پاس، ہجرت کے لیے نکلے تو بہت تھوڑے سے بچے تھے جو اللہ کے رسول کے ساتھ لے کر نکل گئے۔ وہ سب مال دین کی خدمت کے لیے، غلاموں کو آزاد کرنے میں، اللہ کی رضا کے کاموں میں اپنا بہت سارا سب مال خرچ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔ تاجر آدمی تھے، مال ٹھکانے لگ گیا ان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، مفہوم کے اندر ہے کہ مجھ کو کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا، جس کا مجھ پر حق تھا وہ میں نے ادا کر دیا۔ ابو بکر کا حق میں نہیں ادا کر سکا، ابو بکر کا حق اللہ قیامت میں دیں گے۔ مال تھا، اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اللہ کی رضا کے کاموں میں لگانے والے، بہت بڑا مقام ملا ان کو، اپنا مال لگایا، جان لگائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نواسے، بہت مالدار آدمی تھے یہ۔ 1000 غلام تھے ان کے، 1000 غلام، وہ کام کرتے تھے ان کے لیے، مکاتب، اور وہ دن بھر محنت مزدوری کر کے شام کو اس کا خراج ادا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر کو۔ اور یہ اتنے بڑے تاجر تھے اور ایسے کمال کے آدمی تھے کہ وہ الگ الگ ملکوں کے غلام ان کے پاس، تو غلاموں سے ان کی زبان میں بات کریں، ان کی زبان جانتے تھے، ان کی زبان میں، بڑے تاجر آدمی مکہ کے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ سب مالدار، یہ سب اللہ کے دین کے خدمت گزار تھے، سب کے سب عبادت گزار بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار بھی تھے۔ سب صحابہ، ان کے مالدار، ان کے غریب، ان کے مرد، ان کی عورتیں، ان کے بچے، سب کا جذبہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، بندگی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اور ہم کو اپنے دین کا مددگار بننا ہے۔ سب مددگار تھے اپنے دین کے۔ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بڑے تاجر تھے، بڑے مال والے تھے۔ یہ جب اپنی اسی تجارت کے ساتھ جب مسجد میں آتے تھے تو ایسا لگتا تھا یہ وہ آدمی ہی نہیں ہے جو بازار میں دکھتے تھے ہم کو۔ بہت کثرت سے مسجد میں یہ اپنا وقت گزارتے لے، لوگوں نے ان کا نام رکھا تھا حرم کا کبوتر ہے۔ یہ حرم کے اندر کبوتر بہت ہیں، مسجد میں بہت وقت دیتے تھے یہ عبداللہ بن زبیر، تو لوگ ان کو کہتے تھے حرم کا کبوتر۔ بہت مسجد ہے، جیسے کبوتر ہر دم یہاں حرم میں رہتا ہے ایسے یہ وقت دیتے ہیں بہت زیادہ۔ نماز پڑھتے تھے وہ، ان کی نماز مشہور تھی بہت زیادہ۔ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نماز سیکھی، ان کے نانا تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کی امی حضرت اسماء ابو بکر کی بیٹی، انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نماز سیکھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے نماز سیکھی، بہت مشابہت تھی اللہ کے نبی کی نماز سے۔ یہ اسی تجارت والی زندگی کے ساتھ جب مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے
ایسا لگتا تھا کوئی لکڑی ہے جو گاڑ دی ہے، حرکت نہیں ہوتی تھی نماز پڑھتے پڑھتے، بہت یکسوئی کے ساتھ، خشوع وضو کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اللہ کے تعلق کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ بعض مرتبہ رکوع کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، اتنا لمبا، اتنا بے حرکت ہوتا تھا کہ پرندے آ کر کمر پر بیٹھ جاتے تھے۔ بہت مشکل سے سمجھ میں آتی ہے یہ سب بات ہم کو، لیکن ایسا ہوتا تھا، اتنا لمبا لمبا سجدہ، رکوع، بے حرکت کہ پرندے آ کر کمر پر بیٹھ جائیں، دھوکہ، بے حرکت، لمبا اور لمبا رکوع سجدہ۔ صحابہ کے پاس جو مال آیا تھا اس کی کچھ خاص بات تھی جو ہم میں نہیں ہے۔ تجارت بہت بڑی چیز ہے اسلام کے اندر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ سچا امانت دار تاجر قیامت میں انبیاء صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ بہت بڑی بات ہے۔ مال جب اللہ کی، صحابہ کے پاس جو مال آیا تھا وہ بغیر لالچ کے آیا۔ اپنی ضرورت تو ہے، وہ غربت بھی تھی، ضرورت بھی تھی، لیکن لالچ کے بغیر ان کے پاس مال آیا، اور انہوں نے پہلے ایمان سیکھا، بعد میں اللہ نے ان کو مال دیا تو ان کا مال غلط آیا بھی نہیں، غلط گیا بھی نہیں۔ ایمان پر بہت محنت کی۔ شروع کے اندر جو صحابہ تھے سب غریب تھے، بہت زیادہ۔ جو مالدار تھے وہ تھوڑے تھے، باقی عام طور سے غربت کا زمانہ، سب بہت غربت کا زمانہ۔ مدینہ گئے تو کھانے کی تنگی، پانی کی بھی تنگی ہو گئی مدینہ کے اندر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بہت مال دیا تھا اور انہوں نے بہت دین پر لگایا، بہت لگایا۔ مدینہ گئے، مدینہ کے اندر بھوک، بیماری، بخار مدینہ کا مشہور، پانی کی بھی قلت۔ ایک کنواں تھا جو یہودی کے قبضے میں تھا، انہوں نے تجارت کی اللہ کے ساتھ، یہ گئے اس یہودی سے بات کیے، اس سے اس کا کنواں خریدا۔ مال اللہ نے دیا تھا اس کو اللہ کی رضا کے کاموں میں، کہ بھئی ضرورت کیا ہے انسانوں کو، کہ ابھی پانی کی ضرورت ہے مدینہ کے اندر، پانی ہے یہودی کے بعد، وہ پیسے لے کر بیچتا ہے، تو یہ گئے اس کے ساتھ بات چیت کی، وہ کنواں خریدا، بیر عثمان مشہور ہے، اور اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے کہ آگے اللہ کے رسول یہ میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہیں کریں گے تو بھی ان کی نجات ہو جائے گی۔ تو صحابہ کے پاس مال تھا، وہ آیا اللہ کے ڈر کے ساتھ، انہوں نے پہلے اپنے ایمان کو بنایا، پھر مال آیا تو وہ نقصان نہیں کیا۔ مال آیا ان کے پاس، انہوں نے لگایا اللہ کے دین پر، اپنی جان لگائی، اپنا مال لگایا، اور اپنی جان مال کے ساتھ دین کی خدمت کی۔ اللہ نے ان کے مال میں بہت برکت عطا فرمائی، بہت برکت عطا فرمائی، اور ہر زمانے کے اندر آج تک ہمارے بھیونڈی کی ایک جماعت گئی ایک ملک کے اندر، افریقہ، اپنے بھیونڈی کی جماعت تھی، کینیا۔ تو اس ملک کے اندر وہاں کے مقامی لوگ ہیں، افریقہ کے لوگ، کالے کالے، اور جو یہاں کے لوگ بسے ہیں جا کر، اس کو وہ گورے لوگ، ایشینز کہتے ہیں ان کو وہاں پر، تو ایسی آبادی ہے وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ سب کالے کالے، اور جو کاروبار کے سلسلے میں ہم ہندوستان سے، پڑوس کے ملکوں سے گئے ہیں، وہ ایشینز کاروباری لوگ گورے۔ وہاں ایک عجیب بات یہ تھی اس ملک کے اندر کہ جو مالدار تھے وہ بہت مالدار ہیں، جو کاروبار کرنے گئے تھے، ان کے باپ دادا گئے، وہ بس گئے، ابھی ان کا کاروبار بہت پھیلا ہوا، وہاں بہت سارے لوگوں کا، جو ایشینز گئے ہیں، مالدار لوگ، بہت پیسہ اللہ نے ان کو دیا ہے۔ لیکن ایک عجیب بات، وہاں کے جو مالدار تھے وہ بہت سارے، بہت مالدار، کئی نہیں آئے، کئی ایسے لوگ تھے وہاں پر، اللہ نے ان کو مال بہت دیا، انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو بھیجا ہمارے ملکوں میں، وہ رہتے ہیں افریقہ میں، مال اللہ نے بہت دیا ہے، انہوں نے بھیجا اپنے بچوں کو یہاں ہندوستان، پڑوس کے ملک میں، اور اپنے بچوں کو حافظ بنایا، عالم بنایا انہوں نے اپنے بچوں کو۔
اور وہاں بڑا بڑا مدرسہ کھولا ان لوگوں نے ملکوں کے اندر، بڑے بڑے مدرسے عالی شان، پیسہ اللہ نے بہت دیا ہے، اور ان مدرسوں کے اندر ان کے بچے اس کے ذمہ دار، اپنی اولادوں کو، ان کا مال بھی اور ان کی جانیں بھی، ان کی اولادیں بھی۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم بندگی کریں گے، ہم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے ذمے ہے کہ اپنی ذات سے لے کر سارے انسانوں تک ہدایت آئے، سب کو جنت کا راستہ ملے، یہ ان کی فکر۔ مال اللہ نے خوب دیا ہے، اولادوں کو یہاں بھیج کر دینداری سکھائی، علم سکھایا، قرآن حفظ کروایا، اپنی مال سے بڑا بڑا مدرسہ کھولا وہاں پر، ایسے کئی لوگ، اور اپنے بچوں کو اس کا محتمم بنایا، اور مقامی آبادیوں کو وہاں دین سکھا رہے ہیں اپنے جان مال لگا کر۔ یہ وہ لوگ ہیں وہاں کے جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ جو کام ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر، جس کو کہتے ہیں دعوت کی محنت، دنیا والے کہتے ہیں تبلیغ کا کام، اس کو کہتے ہیں نبوت کی محنت، اپنی جان لگانا، اپنا مال لگانا، محنت کرنا، تکلیفیں اٹھانا، اللہ کی بات انسانوں تک پہنچانا، دنیا سوتی رہے یہ رات میں اٹھ کر دعا کرنا سب کے لیے، جو نبی محنت کرتے تھے۔ یہ سارے اکثر وہ لوگ تھے جو محنت کرنے والے تھے، جماعتوں میں چلنے پھرنے والے، محنت کرنے والے۔ انہوں نے اپنے دل کا یقین ٹھیک کیا، اپنا ایمان مضبوط کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے مال کی محبت نکال کے ایمان کی محبت غالب کر دی۔ وہ ہمارا پیچھے ہو رہا ہے، ہمارے پاس بھی مال ہے الحمدللہ، ہم لوگ سب دیندار لوگ ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن بہرحال یہ دیکھنا ہے کہ دین غالب ہے دلوں کے اندر، دین کی محبت غالب ہے یا مال کی محبت غالب ہے؟ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ہم جو کچھ کما رہے ہیں دنیا کے اندر، میں آپ ہم سب سارے مسلمان جو پیسہ کما رہے ہیں، وہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے؟ وہ ہر آدمی اپنا حساب کر سکتا ہے کہ جو مال ہمارے پاس آ رہا ہے اس کا غالب حصہ کہاں لگ رہا ہے۔ اپنی ذات پر خرچ ہو رہا ہے، اپنی خواہشات پر لگ رہا ہے، اپنی عورتوں کے تقاضے، ان کی خواہشات، ان کی تمنائیں، ہمارے بچوں کی خواہشات، ہمارے مکانات، ہماری سواریاں، ہمارا مال کا اکثر حصہ کہاں لگ رہا ہے؟ ان چیزوں کے اندر لگ رہا ہے یا ان چیزوں کے اندر لگ رہا ہے جس پر انبیاء صحابہ اللہ کے نیک بندے لگا کر گئے دنیا کے اندر؟ ہر آدمی اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے۔ یہ نظام الٹا ہونے کی وجہ سے دنیا کے اندر پورا دین مغلوب ہو گیا۔ دنیا کے اندر کیا نقصان ہوا؟ یہ سوچ جب ہماری بدلی دنیا کے اندر مسلمانوں کی، بھائی جان میرا جیسے چاہے، جان میرا جیسے چاہے ویسے استعمال کروں، مال جیسے چاہے ویسے آئے، جو چاہے وہ کروں میں، جب یہ سوچ بن گئی دنیا کے اندر، پھر نظام بگڑا دنیا کا، نظام بگڑا دنیا کے اندر۔ آج مال بہت ہے لیکن اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ہے مال ہمارے پاس۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر مال دیتے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی رضا کے ساتھ ہے کہ ناراضگی کے ساتھ ہے؟ بھئی آ کہاں سے رہا ہے وہ ہم دیکھیں، جا کہاں رہا ہے وہ ہم دیکھیں۔ اور ایک بڑے نیک آدمی تھے مولانا یوسف صاحب، وہ کہتے تھے جب اللہ ناراض ہو کے مال دیتے ہیں تو مال بھی آتا ہے، عداوت بھی آتی ہے، مال بھی آتا ہے، عداوت بھی آتی ہے، دشمنیاں لاتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہو کے مال دیتے ہیں تو مال کے ساتھ دشمنیاں آتی ہیں اور یہ مال مصیبت بن جاتا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جو مال ہے ہمارے پاس، جو آ رہا ہے، جو جا رہا ہے، یہ مال ہم کو جن چیزوں میں ہم لگے ہوئے ہیں، اپنے مال میں، عورتوں میں، بچوں میں، اپنے کاروبار میں، اس سے ہم اللہ سے، اس کے دین سے، اس کے دین کی محنت سے ہم قریب ہو رہے ہیں کہ دور ہو رہے ہیں؟ جو کچھ ہم کر رہے ہیں دنیا کے اندر، کمانے کی لائن کا، خرچ کی لائن کا، بال بچوں میں رہنا، فرائض میں سے کمانا کھانا، لیکن کتنا، کیا صحیح کیا غلط، کتنا کرنا کتنا نہیں کرنا، کب کرنا کب، کچھ حد ہے کہ بے حد؟
کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، جو مال ہمارے پاس آ رہا ہے، جو کاروبار ہمارے پاس ہے، جو سامان دنیا کے اسباب ہمارے پاس ہیں، اس میں لگ کر ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں یا اللہ سے قریب ہو رہے ہیں؟ اگر یہ سب چیزوں کے ساتھ ہم اللہ سے، ان کے دین سے قریب ہو رہے ہیں، آخرت، ہمارے آخرت کی رغبت دلوں کے اندر بڑھ رہی ہے، تب تو پھر ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور نہیں، اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ مال آ رہا ہے اور یہ ہم کو دور کر رہا ہے اللہ کی عبادت سے، اس کی بندگی سے، اس کے دین کی خدمت سے، اپنے مال میں لگ کر، اپنے کاروبار میں لگ کر، اپنی تجارت میں لگ کر، اپنی عورتوں میں لگ کر، اپنے بچوں میں لگ کر اگر ہم اس سے دور ہو رہے ہیں، پھر یہ ہمارے لیے مصیبت۔ پھر کیا ہے یہ سب؟ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، اور شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ جو چیز آدمی کو اللہ سے دور کرے وہ اس کے لیے فتنہ ہے، مصیبت ہے، اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، اس کے لیے۔ اس میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں کہ ناکام ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑی محنت عطا فرمائی ہے، بہت بڑی محنت ہو رہی ہے پورے عالم کے اندر، تو کہتے ہیں نبوت کی محنت، نبیوں والا کام ہو رہا ہے دنیا کے اندر، نبیوں والا کام، اپنی جان لگانا۔ بھائی جان کسی کی، مال کسی کا، مجاہدہ ناقص رہتا ہے کہ بھائی جان آپ لگاؤ، مال ہم لگائیں گے، ہمارے پاس مال ہے، مال ہمارا، اور جان تمہاری، تم جان لگاؤ، تو دونوں کا مجاہدہ ناقص، کہ جان بھی ہماری، مال بھی ہمارا۔ جب مجاہدہ کامل ہوگا تو ہدایت بھی کامل ملے گی۔ صحابہ کے اندر ایسا نہیں تھا کہ بھائی یہ لوگ ہیں یہ مال لگائیں گے اور یہ لوگ ہیں غریب یہ جان لگائیں گے، کہ جو جن کا مال وہ اپنی جان کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے، کچھ تھے بہت غریب تھے، سواریاں نہیں تھیں، انتظام نہیں تھا، اللہ کے نبی ترغیب دیتے تھے ان کا یہ انتظام کر دیں، لوگ کر دیتے تھے، لیکن عام طور سے یہ مزاج تھا صحابہ کی زندگیوں کے اندر، اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کے دین کے مددگار، سب کے سب دیندار، سب دین کے مددگار۔ ایک بہت بڑی محنت ہو رہی ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر۔ اس محنت میں لگ کر ہماری جان، زندگی کے، ہمارے جان جو زندگی اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اس زندگی کا انشاءاللہ رخ وہ بھی صحیح ہوگا، اور مال کے کمانے، مال کے خرچ کرنے کا بھی ہمارے اندر وہ جذبہ آئے گا، خواہشات سے نکلیں گے۔ تبلیغ میں نکلنا گھر سے نکلنا نہیں ہے، صرف جماعت میں لوگ جاتے ہیں تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ گھروں سے نکل رہے ہیں، گھر سے نکلنا تو ہے، یہ ظاہر میں دکھ رہا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنا یہ خواہشات سے نکلنا ہے۔ جماعت میں جانا صرف گھر سے نکلنا ہے، خواہشات سے نکلنا ہے، یہ ان چیزوں سے نکلنا جن کی محبتیں ہمارے دلوں کے اندر ہیں۔ جماعت میں آدمی جاتا ہے اللہ کے راستے میں ایمان سیکھنے کے لیے، تو ہر چیز کو چھوڑ کر جاتا ہے وہ، اور کسی چیز کو دل سے نکالنے کا کیا راستہ ہے؟ مخلوق، اللہ خالق ہے، اس کے علاوہ سب مخلوق، ہماری بیوی اللہ کی مخلوق، ہمارے بچے اللہ کی مخلوق، ہماری تجارت اللہ کی مخلوق، ہماری دکانداری اللہ کی مخلوق، ہماری محنت اللہ کی مخلوق، ہمارا دوڑ بھاگ سب اللہ کی مخلوق۔ ان کی عظمتیں، ان کی محبتیں دلوں کے اندر کیسے نکلے گی؟ دل کہتے ہیں یہ اللہ کا عرش ہے، سے اللہ کا عرش ہے آسمانوں پر، ایسے سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ دل یہ اللہ کا عرش ہے، اللہ کے رہنے کی جگہ، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کے دل میں مہمان بن کر آتے ہیں۔ کس دل میں آتے ہیں؟ جس دل میں اللہ کا غیر نہیں ہو، یعنی اللہ کی محبت سب پر غالب رہے ہمارے دلوں کے اندر۔ بیوی کی محبت بھی ہوگی لیکن اللہ کی محبت اس پر غالب رہے گی، بچوں کی بھی محبت رہے گی، فطری چیز ہے،
لیکن اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت وہ اس پر غالب رہے گی۔ کب ہوگا یہ؟ جب ہم ان چیزوں سے نکلیں گے، جب ان سے دور ہوں گے تو یہ بھی ہمارے دلوں سے دور ہوں گے۔ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے، گھر بار چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر اللہ کے راستے میں چلیں گے، جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو ان چیزوں سے، ان مخلوقات سے ہم نکلیں گے، دور ہوں گے۔ جب ہم ان سے دور ہوں گے تو یہ ہمارے دلوں سے بھی ان کی محبتیں، عظمتیں کم ہوگی، اور جس کے راستے میں چلیں گے اس کی محبت، اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر جڑ پکڑے گی۔ پھر انشاءاللہ بہت سارا نظام ہماری زندگیوں کا ٹھیک ہو جائے گا، ہمارا معاشرہ، ہماری زندگیاں۔ صحابہ ایسے ہی تھے، مال والے بھی تھے، غریب بھی تھے، امیر بھی تھے، علم والے تھے، عبادت گزار تھے، سب تھے۔ وہ سب محنت کرنے والے تھے، وہ سب سمجھتے تھے کہ اللہ نے ہم کو بندہ بنایا ہے، ہم کو بندگی کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، اور ہم آخری نبی کے امتی ہیں، ہم کو پوری دنیا کے اندر اللہ کا پیغام دنیا کے انسانوں تک پہنچانا ہے۔ ان کے سامنے اپنی ذات بھی تھی اور ان کے سامنے پوری دنیا کے انسان تھے۔ 1 منٹ میں 100 آدمی مرتے ہیں دنیا کے اندر۔ موٹا حساب ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے، پیدا بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں۔ ایک موٹا حساب یہ ہے کہ 1 منٹ میں 100 آدمی مرتے ہیں دنیا کے اندر۔ 60 منٹ میں کتنے ہو گئے؟ 1 گھنٹے میں 6000، 10 گھنٹے میں 60,000، 20 گھنٹے میں 1,20,000 آدمی، اور 24 گھنٹے میں 1,44,000 آدمی، قریب 1.5 لاکھ آدمی۔ 9:30 بجے، کل 9:30 بجا تھا، آج 24 گھنٹہ ہو گیا، 1.5 لاکھ آدمی مر گئے دنیا کے اندر۔ یہ جو 1.5 لاکھ آدمی مر گئے، اس میں جوان ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں۔ ان میں سے بہت بڑی تعداد وہ تھی جو ایمان کے بغیر، اللہ کو پہچانے بغیر، موت کی تیاری کے بغیر، جنت کی تیاری کے بغیر، جہنم سے بچنے کی تیاری کے بغیر مر گئے، سب کے سب، بہت بڑی تعداد۔ اور یہ بڑی تعداد جہنم میں چلی گئی۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس کا ذمہ دار کون؟ بھائی میں ذمہ دار ہوں، آپ ذمہ دار ہیں، میری بیوی، ہماری بیویاں، ہماری عورتیں اس کی ذمہ دار ہیں، ہمارا جوان اس کا ذمہ دار ہے، ہمارے عالم، ہمارے جاہل، ہماری عوام، ہمارے خواص، سب ذمہ دار ہیں اس کے۔ سب سے اللہ قیامت میں پوچھیں گے، اتنے سارے تھے، تم نے اس تک ہدایت کی بات پہنچے، اس تک بات پہنچتی، کیا محنت کی ہے تم دنیا کے اندر؟ کیا محنت کر رہے ہیں ہم سب؟ بھائی دین پر مال خرچ کرنا یہ مسلمانوں کی خدمت ہے۔ بیوہ ہے، اس کی شادی کا انتظام کر دیے، بے گھر ہے، سیلاب آ گیا، آگ لگ گئی، گھروں کا انتظام ہم نے کر دیا اپنے مال سے۔ بچے بہت سارے یتیم ہیں، بے سہارا ہیں، ان کی تعلیم کا انتظام ہم نے کر دیا۔ یہ سب مسلمانوں کی خدمت ہو رہی ہے۔ اسلام کی کیا خدمت کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمارا مال ایسی جگہ بھی لگے جس کے لگنے سے انسانوں کو ہدایت ملے۔ ہم اپنا مال، اپنی جان لے کر، اپنے مال کے ساتھ ہم ایسی بھی کوئی محنت کریں کہ ہماری جان مال لگانے کی محنت سے انسانوں کو ہدایت ملے، وہ گناہوں سے توبہ کریں، وہ اللہ سے قریب آئیں، مسجدیں ہماری آباد ہو۔ اس کی محنت اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر ہم اسلام کے مددگار، ورنہ ہم اپنے مال سے مسلمانوں کی تو خدمت کر رہے ہیں، اسلام کی بھی خدمت کرنا ہے ہم کو۔ اللہ نے ایک راستہ دیا ہے۔ ہمارے شہر کے اندر بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے۔ اجتماع ایک محنت کا عنوان ہے۔ اجتماع کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں بھائی اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، اتنا سارا خرچ ہوتا ہے، اتنے سارے لوگ جمع ہوتا ہے، فائدہ کیا اس کا؟ کسی غریب کی شادی کروا دیتے، بچوں کے پاس فیس نہیں ہے، وہ انتظام۔ یہ اجتماع کرنے کا کیا حاصل؟ بیان سنانا، بیان کرنا، اتنے سارے لوگ کو جمع کرنا، اتنا خرچ کرنا۔ اجتماع ایک محنت کا عنوان ہے۔ اجتماع ہونے سے پہلے ہر سال اجتماع ہوتا ہے۔ جب کہیں اجتماع ہوتا ہے اس سے پہلے بہت محنت ہوتی ہے وہاں پر۔
علاقے والے پورے کے پورے محنت پر آتے ہیں. ہمارے ضلع سے، صوبے سے، ملکوں کے لوگ آتے ہیں جہاں اجتماع ہوتا ہے، اپنی جان لے کر، اپنا مال لے کر، گھر بار چھوڑ کر اللہ کے راستے میں آتے ہیں. وہ انسانوں میں محنت کرتے ہیں، بہت زبردست محنت ہوتی ہے. لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ان کو بات سمجھائی جاتی ہے، بار بار ان کی خوشامد کی جاتی ہے. مردوں کو جہاں ملے وہاں جائیں، عورتوں کو جگہ جگہ جمع کریں، ان کے ساتھ مذاکرہ ہو، ان کو بات سنائی جائے، سمجھائی جائے، ان کو آمادہ کیا جائے کہ بھائی اللہ نے زندگی دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ جان ہماری نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ مال اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، جب چاہیں گے چھین لیں گے. یہ اللہ کی رضا کے ساتھ لگے، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزاریں، اس کی محنت ہوتی ہے. اور رات میں اٹھ کر دعائیں ہوتی ہے بہت زیادہ. بہت سارے مرد عورتیں روزہ رکھتے ہیں، وہ دکھتا نہیں ہے کچھ، کسی کو نہیں دکھتا ہے. محنت بہت ہوتی ہے. اجتماع سے پہلے بھی مردوں میں محنت، عورتوں میں محنت، جان کی قربانی، مال کی قربانی، لوگوں کو جمع کرنا، ان کو سمجھانا، عورتوں پر محنت کرنا، آبادیوں میں پھر کر ان لوگوں کو سمجھانا کہ بھائی بچوں کو مسجد بھیجو. کون سکھائے گا ہمارے بچوں کو دین؟ یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا، انہوں نے اپنے گھرانے کے سب لوگوں کو جمع کیا. کہنے لگے یہ بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام نبی اللہ کے جلیل القدر اپنے گھر والوں کو جمع کر کے ایک عجیب سوال کر رہے ہیں کہ یہ بتاؤ، نبی کو اندیشہ ہے کہ میری اولاد کہاں چلی جائے گی میرے مرنے کے بعد. نبی کو اندیشہ، یہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ مولانا علی میاں صاحب کہتے تھے میرا دل یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت ہر مسلمان کے گھر میں لگی ہو، اس کے دفتر میں ہو، تاکہ یہ بات ہمیشہ اس کے سامنے رہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا، نسل کا کیا ہوگا. سمجھاتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی مسجدوں میں بھیجو، بچوں کو انتظام ہے، بچے مسجد میں آئیں، قرآن سیکھیں، نماز سیکھیں، پاکی ناپاکی سیکھیں. کیرلا ہے ہمارے قریب میں، کیرلا ہندوستان کے اندر ایسی ریاست ہے جہاں پر بڑی تعداد میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ وہاں ہیں. وہاں کی ایک مسلمانوں کی ایک بہت خاص بات ہے، بہت خاص بات. پورے ہندوستان کے اندر شاید سب سے زیادہ مسجدیں آباد ہیں کیرلا کے اندر. ان کی اکثر آبادی نمازی، اکثر آبادی، ان کی مسجدیں بہت عالی شان، شاندار، آباد، بڑی تعداد میں. یعنی آپ سمجھ کے چلو کہ ہمارے ادھر تو شاید 10% مشکل سے ہوں گے نماز پڑھنے والے، وہاں بڑی تعداد میں. اس کی وجہ کیرلا کے اندر بچہ اسکول جائے کہ نہیں جائے، مکتب ضرور جاتا ہے وہاں پر. ان کی تعلیم چلتی ہے پورے صوبے کے اندر 9 سے لے کر 5 بجے تک، اور 7 سے لے کر 8:30 بجے تک پورے کیرلا اسٹیٹ کے اندر ہر مسلمان کا بچہ مسجد جاتا ہے دینی تعلیم کے لیے. سمجھاتے ہیں لوگوں کو بھائی کرو، بہت زبردست محنت ہوتی ہے. اور اجتماع سے پھر جماعتیں بنتی ہیں. وہ جماعتیں اجتماع دکھتا ہے کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، پنڈال لگ رہا ہے، انتظام ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کی محنت وہ دکھتی نہیں ہے. بہت زبردست محنت ہوتی ہے. پھر اجتماع سے جماعتیں بنتی ہیں، وہ اللہ کے راستے میں جاتی ہیں. ہمارے ضلع میں، دیہاتوں میں، صوبوں میں، دیہاتوں میں، جنگلوں میں، جزیروں میں، پہاڑوں پر جماعت جاتی ہے اللہ کے راستے میں. جو لوگ جاتے ہیں اپنی جان لے کر، اپنے مال لے کر، وہ دیہاتوں میں جاتے ہیں. شہروں میں بھی، دیہاتوں میں بھی، جنگل میں بھی، جزیروں میں بھی، پہاڑوں میں بھی، اللہ کی بات لے کر محنت ہوتی ہے. اور بہت سارے انسانوں کو اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو. ایک عمومی ماحول بنتا ہے، اجتماع میں آنے والوں کا ذہن بدل جاتا ہے، دلوں کے اندر دین کی عظمت آنے لگتی ہے، آخرت کا شوق بڑھ جاتا ہے. بے دین آتا ہے، وہ زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھا، وہ نماز پڑھتا ہے، سر ڈھانک لیتا ہے، لباس سنت کا پہن کر آتا ہے. بہت سارے لوگوں کو ہم جانتے ہیں اجتماع میں آئے تھے، نماز کے پابند ہو گئے، چہرہ سنت والا ہو گیا. محنت ہوتی ہے، قربانی دی جاتی ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں. ہمارے ضلع میں اجتماع ہوتا تھا ہر سال، پورے مہاراشٹر کے اندر 22 جگہ اجتماع ہوتا تھا.
اب اجتماعات بہت بڑے بڑے ہونے لگے ہیں، بہت سارے مسائل، اب اجتماعات کام کرنے گردی بڑھ گئی، اب اجتماعات چھوٹے ہو گئے علاقوں کے الگ الگ۔ اب وہ اجتماع جو 22 ہوتا تھا اب ہوگا قریب 165 جگہ، 165 جگہ بھی اجتماع ہوگا پورے مہاراشٹر کے اندر۔ جو ہمارے تھانہ ضلع کا اجتماع ہوتا تھا پورے ضلع کا، وہ اجتماع ہوگا ضلع کے اندر 7 جگہ۔ جو ہر سال اجتماع ہوتا تھا ضلع کا، تھانہ ضلع کا، اب وہ اجتماع ہوگا، اس کا مشورہ ہوا ہے بڑوں کی طرف سے کہ وہ اجتماع پورے ضلع کا 7 حصے میں ہوگا۔ ایک حصہ ہے بھیونڈی، اور بھیونڈی سے لگ کر جتنے دیہات ہیں، پڑگا ہے، شاہپور ہے، کھرڈی ہے، کسارا ہے، امباڑی ہے، ماپولی ہے، کڑوس ہے، واڑہ ہے، جوار ہے، یہ پورے جو اطراف کے دیہات اور بھیونڈی پورا شہر، یہ سب کا اجتماع ہے اگلے مہینے۔ اکتوبر چل رہا ہے، اگلے مہینے نومبر کی 23-24 تاریخ جمعرات، جمعہ کا دن ہے، اجتماع ہو رہا ہے۔ اجتماع ایک محنت کا عنوان ہے، بہت دنوں سے محنت ہو رہی ہے، لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں۔ ہمارے بھیونڈی کے بہت سارے لوگ، جماعتیں ابھی دنیا کے ملکوں میں محنت کر رہی ہیں۔ بھیونڈی کے لوگ دنیا کے ملکوں میں اپنی جان، اپنا مال لے کر نکلے ہیں محنت کے لیے۔ ہمارے شہر میں بھی لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ابھی عربوں کی جماعت آ رہی ہے، کل کی پرسوں مکہ کی جماعت آ رہی ہے ہمارے شہر کے اندر۔ ابھی کچھ مہینہ پہلے ہمارے ادھر عرب حضرات آئے، عرب ہمارے ملک شہر کے اندر محنت ہو رہی ہے۔ تو اجتماع ایک محنت کا عنوان ہے بھئی، سب سے کہا جاتا ہے، سب کی ضرورت ہے، ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے دین پر اپنی جان مال کو لگائیں تاکہ ایمان ہمارے دلوں کے اندر جڑ پکڑے۔ ہم محنت نہیں کریں گے، کمزوری آئے گی، اعمال تو ہوں گے لیکن اس کے اندر جان نہیں ہوگی، اور جان مال لگا کر جب یہ سب اعمال ہوں گے تو اللہ سے بہت زبردست تعلق ملے گا۔ جان مال کے ساتھ جب عبادت ہوگی تو اس میں لذت ہوگی، اللہ کا قرب زیادہ ملے گا، اس کے ساتھ جو دعائیں کریں گے وہ جلدی قبول ہوں گی۔ ہمارا بھی فائدہ ہے، ہم محنت میں لگیں گے، ہم کو فکر آئے گی، گھروں کے اندر تعلیم کریں گے، گھر والوں کا ذہن بنے گا، ہم محنت کرنے والے بنیں گے، ہم اپنی بستیوں میں آئیں گے، ہم اپنے ماحول میں محنت کریں گے، ماحول میں دینداری آئے گی۔ اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے، یہاں سے ابھی ہزاروں لوگ اللہ کے راستے میں جائیں گے، پتہ نہیں کہاں کہاں جائیں گے، وہاں 40 دن 4 مہینہ رہیں گے، محنت کریں گے، دعائیں کریں گے، فرق پڑے گا نہیں پڑے گا؟ کیوں بھائی؟ اسی لیے یہ تقاضا ہر آدمی سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائی اجتماع ہونے والا ہے، اس کی محنت میں ہم سب کو لگنا ہے انشاءاللہ، اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اجتماع کی محنت میں۔ اپنے گھر والوں کو بھی ابھی سے ہم ترغیب دیں، گھر کے اندر ہماری عورتیں ہیں، بچے ہیں، کہ بھئی یہ جو 23-24 تاریخ کا اجتماع ہے، یہ 2 دن ہم سب اجتماع میں رہنے والے ہیں، اپنے پورے گھر کے مردوں کے ساتھ اور اپنے سمجھدار لڑکوں کے ساتھ۔ بیٹا بات کیوں نہیں سنتا ہے بھائی؟ اسکول نہیں جاتا ہے، نہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، سنتا نہیں ہے کہ اس کو مجبور کرتے ہیں اپنے طریقے سے، کام دھندہ نہیں کرتا ہے، بول کر چھوڑ دیں گے، سنتا نہیں ہے، کرتا نہیں ہے، 50 جتن کرتے ہیں نا ہم لوگ۔ اجتماع ہے، اس کا ایک اثر ہے، اس کے اندر ہم کو شریک ہونا ہے، ہمارا ارادہ ہو، نیت ہو، ہم شریک ہوں گے اپنے پورے تعلقات والوں کے ساتھ۔ کوئی ایک آدمی جو ہمارے تعلقات کا ہے، ابھی 1.5 مہینہ ہے، روزانہ 50 لوگوں سے بات ہوتی ہے، ہر ایک سے کہیں گے بھائی اجتماع ہو رہا ہے بھیونڈی کے اندر، ہم کو 2 دن وہاں رہنا ہے اپنے پورے گھر کے ساتھ۔ 2 دن ہماری عورتیں گھروں کے اندر روزے سے، ایسا ماحول بنے گا اگر پورے شہر کے لوگ اجتماع میں رہیں، ساری عورتیں روزے میں دعاؤں میں رہیں، کیا ہوگا بولو؟ اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازوں کو کھول دیں گے اگر ہمارے شہر کے لوگ تھوڑی سی فکر کر لیں کہ ہمارے شہر کا اجتماع ہے، اطراف ہے، ہم کو محنت میں لگنا ہے، ٹائم دینا ہے، ہم اطراف میں لوگوں سے ملے جلیں، ہم دعوت چلائیں، پورے ماحول بن جائے کہ کوئی شہر کا آدمی سب کے سب اجتماع میں، اور جتنی عورتیں ہیں گھروں کے اندر سب روزے سے کا ماحول بنے، اور ہم اس کی دعوت چلائیں کہ بھائی اجتماع سے ہم کو بھی ارادہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے،
اور اجتماع سے اپنے جاننے والوں کی تشکیل کرنا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں چلیں. اتنا کرنا مشکل ہے. ہم نماز پڑھنے آتے ہیں ماشاءاللہ، اس کے لیے دعائیں کریں گے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. ہونے والے اجتماع کو اللہ کامیاب کر دے، ہدایت کو عام کر دے. جماعتیں بنے، لوگ اللہ کے راستے میں جان مال کی قربانی دیں، ہم دعائیں کریں گے، آسان ہے. اجتماع کامیاب ہو جائے اس کے لیے میں بھی آپ بھی روزانہ ہم صدقہ دیں گے کہ اللہ ایک محنت ہو رہی ہے، اس کے لیے ہم کو بھی قبول فرما، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما، ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، اے اللہ ہمارے شہر کو قبول فرما لے، اجتماع کو قبول فرما لے، اللہ ہدایت کو عام کر دے. ہم اجتماع کی کامیابی کے لیے دعا کریں گے، روزہ رکھیں گے، صدقہ دیں گے. فرق پڑے گا نہیں پڑے گا، کچھ تو ہوگا. جو کچھ ہوگا اس خیر میں ہم سب کا حصہ لگے گا، ہمارے گھر والوں کا حصہ لگے گا. اللہ تعالیٰ اس خیر کو، اس کی آبیاری کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی صدقہ دیتا ہے، اللہ اس صدقے کی پرورش کرتے ہیں اور اس کو بہت بڑا کر دیتے ہیں. قیامت کے دن اس کو بتائیں گے دیکھو یہ تم نے جو صدقہ دیا تھا اس کی ہم نے پرورش کی، اس کی آبیاری کی، اتنا بڑا پہاڑ جیسا اس کا بدلہ. تو اللہ بہت بڑے قدردان ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کس کا ارادہ ہے کہ اللہ کے راستے میں وقت ہم بیٹھے، اتنی دیر بیٹھے ہیں، بس تشکیل ہوگی، مختصر دعا ہوگی، آخر تک بیٹھے. ہم کو ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ اجتماع سے ہم بھی اللہ کے راستے میں جائیں گے. ابھی وقت ہے، ہم وعدہ نہیں کر رہے ہیں، ہم ارادہ کر رہے ہیں. ارادہ کریں گے، کوشش کریں گے، دعا کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے. کھڑے ہو کر نام لکھائیں. نفیس بھائی ماشاءاللہ ہدا مسجد سے پوری جماعت رہے گی. بھائی ارادہ کریں، 4 مہینے کے لیے ارادہ کریں. یہ سے کیا نام؟ مختار کمپاؤنڈ یہ سے جماعت رہے گی ماشاءاللہ. اور بتائے بھائی ایسے 23-24 ابھی 40 دن سے زیادہ وقت ہے. بیت السلام سے جماعت رہے گی انشاءاللہ. توفیق بھائی 4 ماہ کے لیے بتائے، کہتے زندگی کا یو ٹرن ہے، کام کی الف با ہے، کام سمجھ میں آتا ہے. 4 ماہ ہے نا، زندگی کا ایک یو ٹرن ہے. اور بتائے بھائی اسی طرح 4 ماہ کے لیے. ہاں بھائی اور بتائے بھائی، کہتے جو آخرت چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے نا. صحابہ کو نیزہ لگ رہا ہے نا، خون کے فوارے نکل رہے. رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گئے نا، جس مقصد کے لیے جان ملی اس پہ لگ گئی ہے نا. اس کے لیے بتائے بھائی زندگی بار بار نہیں ملے گی، موقع بار بار نہیں ملے گا ہے نا. جب تک کہتے سانس ہے تو چانس ہے، سانس ختم چانس ختم. رسی دوسرے کے ہاتھ میں، پتہ نہیں کب کھینچ لے. بتانا 1 منٹ میں 100 لوگ چلے جا رہے ہیں نا. ایک کیلکولیشن جیسے ہے نا، کتنی بڑی تعداد چلے جا رہی ہے. تو اس کے لیے بتائے بھائی 4 ماہ کے لیے. اور بتائے بھائی اپنے آپ کو ہم پیش کریں ہے نا. اللہ کا وعدہ ہے دین کی مدد کریں گے، اللہ کہتا ہے ہم تمہاری مدد کریں گے. اور بتائے بھائی اچھا خاصا وقت ہے، ابھی 40 دن سے زیادہ وقت ہے نا. اور بتائے ماشاءاللہ. اور بتائے اسی طرح. اور بتائے اور بتائے کوئی 40 دن کے لیے ارادہ کر رہا ہے، 40 دن کے لیے بتائے ہے نا. 5 جمعہ 40 دن کا کسی کا ارادہ ہے اجتماع سے جانا ہے انشاءاللہ. 40 دن کے لیے بتائے ہے نا. بتائے بھائی اللہ نے بڑا اجر بڑا ثواب رکھا ہے نا. مفتی فرقان آئے تھے، کہنے لگے کوئی اللہ کے راستے میں 1 قرآن پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ 4 خرب 90 ارب قرآن پڑھنے کا ثواب دیں گے. اشرف ہاں ہدا حلقے سے، اپنا بدر حلقے سے. اور بتائے بھائی اور بتائے بھائی کہتے ایک آدمی کو پوری دنیا کا مال دے دو، وہ مال اللہ کے رضا والے کام میں خرچ کرا ہے، اس کا عمل اس آدمی کے عمل تک نہیں پہنچے گا جو آدمی آدھا دن اللہ کے راستے پہ نکلے. ایک صبح شام دنیا معافیہ سے افضل ہے نا. 40 دن کے لیے بتا دے ہے نا. اور بتائے بھائی 40 دن کے لیے بتا دے. 3 دن کے لیے بتا دے بھائی. 20 21 22 تاریخ ان سے پوچھ. 20 21 22 3 دن کے لیے بتا دے. آج 10 تاریخ ہے، 10 دن اپنے پاس 3 دن کے لیے
بتائے بھائی ماشاء اللہ 3 دن کے لیے 72 گھنٹہ 3 دن کے لیے. اور بتائے بھائی 3 دن کے لیے ماشاء اللہ 3 دن کے لیے بتائے. سراج بھائی, یونس بھائی, شہروز بھائی, فیروز بھائی 3 دن کے لیے بتائے بھائی. باہر والے بھی بتائے, باہر والے کا بھی نام ہے, باہر بھی بیٹھے ہیں. بتائے بھائی 3 دن کے لیے. اور ارادہ کرے بھائی. تاجر حضرات جو ہے بتائے 3 دن کے لیے بتائے, ہے نا. کہتے سارا مال ساری طاقت کہاں لگ رہی جہاں رہنا نہیں ہے. باغ فردوس سے, باغ فردوس سے شفیق بھائی ماشاء اللہ نام آ رہے ہیں. اور بتائے بھائی 3 دن کے لیے بتائے ماشاء اللہ 3 دن. مقصود بھائی دیکھو باغ فردوس کے باہر صحن میں دکھ رہے. ثاقب, ساجد بھائی ماشاء اللہ. اور بتائے بھائی تاجر حضرات 3 دن کے لیے بتائے ماشاء اللہ. اقسام میں 30 سے زائد نام آئے, 30 سے زیادہ نام آئے 3 دن کے لیے. ابھی 10 دن ہے اپنے پاس, ہے نا بھائی. اور بتائے بھائی اور بتائے بھائی 3 دن کے لیے اور کون ہے؟ لکھو ان کا نام. عبد المتین بھائی. اور بتائے اسی طرح. اور بتائے 3 دن کے لیے 20, 21, 22 کو الگ کر دیتے جن کا نام ہے. ہاں نام کم ہے, تھوڑا نام اور آ جائے. ہاں بھائی. اور بتائے کامران بھائی ماشاء اللہ. کیا نام بھائی؟ محمد رفیق. نام آ رہے. اور بتائے کیا بولتے 3 دن کے لیے. ٹھیک آپ 3 دن کے لیے کھڑے ہو کے لکھا دینا. سعید بھائی ماشاء اللہ. اور بتائے بھائی اسی طرح. ہاں حبیب بھائی کے. جنہوں نے ارادہ کیا 1 منٹ تھوڑا کھڑے ہو جائے 3 دن کے لیے. 3 دن کے لیے جس نے ارادہ کیا ہے تھوڑا کھڑے ہو جائے, رائے مشورہ کر لیں گے تاریخ وغیرہ. یہ بائیں طرف یہاں پر آ جائے, یہ طرف آ جائے. ہاں یہ طرف آ جائے, یہاں پر آ جائے, یہاں پر آ جائے. 3 دن جس نے 3 دن کے لیے نام لکھا ہے ایک طرف ہو جائے. ان کے لیے جگہ دے دو وہاں پر تھوڑی. اور آ جائے. ایک نیت ہم سب کو یہ کرنا ہے کہ 23-24 نومبر کو اجتماع ہے نا. ہم اپنے کاروبار کو, اپنے کارخانے کو 2 دن کے لیے ہم بند کریں 23-24 نومبر کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ایک نیت یہ کہ انشاءاللہ ہم جمعہ کے دن اپنی مرکز میں حاضری ہو, ہندوستانی مسجد ہے نا, اجتماع ہوتا ہے وہاں پر, تو وہاں پر بھی ہم آئے, ہے نا. مغرب میں بات ہوتی ہے, عصر میں بات ہوتی ہے, ہم وہاں پر بھی پہنچے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربی العلی العلی الوہاب یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین
ويا أرحم الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے پوری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کی خطایا سے درگزر فرما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، خیر کا، عافیت کا، ہدایت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایسی ہدایت عطا فرما کہ ہم موت تک گمراہ نہ ہو جائیں۔ اے اللہ شیطان، نفس، ماحول کے شرور اور فتن سے، یا اللہ ہماری اپنی گندی عادتوں سے، اے اللہ عورتوں اور مال کے فتنے سے موت تک حفاظت فرما، پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جھوٹ سے، غیبت سے، چوری سے، زنا سے، شراب سے، نشے سے، یا اللہ امانت میں خیانت کرنے سے، وعدہ خلافی کرنے سے، حقوق کو ضائع کرنے سے موت تک حفاظت فرما، پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جنت میں جانے تک قدم قدم پر رہبری فرما، دستگیری فرما، سرپرستی فرما، مراشد امور الہام فرما، مہمات امور پر خوب اعانت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی خوب مدد فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے، ہماری عورتوں بچوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، پوری امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اپنی اطاعت بندگی آسان فرما، اپنی نافرمانی سے بچنے کی ہمت، طاقت، قوت عطا فرما۔ اے اللہ خوب مدد نصرت کا معاملہ فرما، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کا شوق عطا فرما، موت سے پہلے موت کی بہترین تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرما۔ ہماری موت کے دن کو اے اللہ ہماری زندگی کا بہترین دن بنا، کلمے والی، ایمان والی اپنے راستے کی موت عطا فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، آخرت کی ذلت و رسوائی سے، میدان حشر کی سختی سے، موت کی سختی سے، اے اللہ حساب کتاب کی سختی سے پوری حفاظت فرما۔ قبر کو جنت کا باغ بنا، پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دینے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، آپ کے حوض سے جام کوثر عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، بلا استحقاق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس جنت الفردوس میں ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ نمازوں کا خصوصی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، نفاق کے خشوع سے حفاظت فرما، ہم میں سے کسی کو شقی محروم نہ فرما۔ اے اللہ نماز کا قائم کرنا ہمارے لیے، پوری امت کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ آپ اپنی ذات سے بھی ہمارے تعلق کو ٹھیک فرما، مخلوق سے بھی ہمارے معاملے کو درست فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاکیزہ اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جنت میں جانے تک تمام حقوق کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ ہمارے ذمے بڑے حقوق ہیں آپ کے بندوں کے، جانی، مالی، بدنی۔ اے اللہ بڑی ذمہ داریاں ہیں دین اور دنیا کے کاموں کی۔ اے اللہ آپ کی عزت کی قسم، کسی ذمہ داری کے پورا کرنے کی، اے اللہ کسی حق کے ادا کرنے کی ذرہ برابر طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ آپ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، پروردگار عالم ہیں۔ اے اللہ جنت میں جانے تک تمام حقوق کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما، حقوق کو ضائع کرنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ حقوق کو پورا کرنے کی ہمت، طاقت، قوت عطا فرما، جسمانی روحانی قوتیں عطا فرما، روحانی مادی اسباب سے مالا مال فرما۔ اے اللہ آپ اپنی ذات سے، اپنے خزانے سے عطا فرما۔ اے اللہ آپ کی رضا والے کاموں میں خرچ کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما، مہمانوں کا اکرام کرنا آسان فرما، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے راستے میں چلنے والوں کی ضیافت کرنا، خدمت کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ آپ اپنے خزانے سے عطا فرما، اور آپ کے رضا والوں کاموں میں اللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، محروم نہ فرما، مردود نہ فرما، نامراد نہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کی زندگیوں کے اندر قبولیت پیدا فرما، اپنی بندگی کے لیے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ ہونے والے ہمارے اجتماع کو بے انتہا قبول فرما، صفات قبولیت سے آراستہ فرما، پورے شہر کے اندر دین کی دعوت کی عمومی فضائیں قائم فرما۔
ایمان و عمل کا ماحول زندہ فرما، ہمارے پورے شہر کو پوری دنیا کے اندر اے اللہ علم اور ایمان کا شہر بنا دے، اے اللہ تقوی کا شہر بنا دے، ہماری مسجدوں کو آباد فرما دے، مسجدوں کے آباد کرنے والے لوگوں کو کھڑا فرما دے، مسجدوں کے اندر دین کی دعوت کی مکتب کی محنت کو صحیح رخ پر زندہ فرما، اے اللہ ہمارے پورے شہر کی ہر آبادی سے پوری دنیا کے اندر محنت کرنے والے مرد عورتوں کو تیار فرما، ہم سب کو اپنے دین کے مددگاروں میں شامل فرما، اے اللہ ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، ہمارے شہر کو صاف ستھرا بنا دے، اے اللہ جملہ مسائل کو عافیت کے ساتھ حل فرما دے، اے اللہ ہماری امت کی حاجات کو ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں، یا اللہ تمام امور میں انجام کو خیر فرما، سارے احوال کو درست فرما، اپنی مدد نصرت تائید ہمارے ہر فرد امت کے شامل حال فرما، تمام مسلمانوں کی جان کی مال کی اے اللہ عزت کی آبرو کی اے اللہ ایمان کی اعمال کی خون کی ہر طرف سے ہر چیز سے حفاظت فرما، پورے دنیا کے اندر خیر کو شر پر غالب فرما، اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ عطا فرما، اپنے نام لینے والوں کو عزت بلندی عطا فرما، اپنی دشمنوں کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ پوری دنیا سے کفر کا، شرک کا، الحاد کا، ارتداد کا، عریانیت کا، نفسانیت کا، شیطانیت کا، حیوانیت کا، مجوسیت کا، دہریت کا، یہودیت کا، عیسائیت کا خاتمہ فرما، پوری دنیا کے اندر ایمان و عمل کا ماحول قائم فرما، اے اللہ پوری دنیا کے اندر باطل کے راستوں کو مسدود فرما، ان کی راہوں کو مفقود فرما، ان کی اسکیموں کو مفلوج فرما، باطل کی جڑوں کے کاٹ دینے کے فیصلے فرما، اے اللہ ان کی بنیادوں کے ڈھا دینے کے فیصلے فرما، باطل کی صفوں میں انتشار پیدا فرما، ان کے اسباب کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال فرما کر ختم فرما، اے اللہ ان کے مشوروں میں پھوٹ ڈال دینے کے فیصلے فرما، اے اللہ پورے امت سے اور ساری انسانیت پر سے اے اللہ شیطان، جنات، سحر، آصف، باطل اثرات کو زائل فرما، اے اللہ ہر ایک کے ساتھ اپنی مدد نصرت اے اللہ شامل حال فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی شادی جو ہے کھانا کھا کے جائے انشاء اللہ، اور خدمت والے جو شادی طے ہے وہ خدمت کے لیے بہت